غزل نمبر 2 جگر مرادآبادی کی غزل ہے، جس میں پہلی بات دی گئی ہے کہ اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انہیں پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے غالب نے اس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جگر کی شاعری میں بھی یہ رنگ نمایاں ہے۔ آج کی جو غزل ہے وہ جگر مرادآبادی کی غزل ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے، اس کے درد کو، غم کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے جیسے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے اور ہم پر بھی وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہمیں بھی اسی طرح کے درد و غم کا احساس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں غزل کے ان اشعاروں میں ہمیں کیا ہوتا ہے، انسانوں سے ہمدردی، محبت، خلوص، یگانگت ان سب چیزوں کا بھی ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جگر مرادآبادی کی شاعری میں بھی ہمیں یہی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں جگر مرادآبادی کا تعارف۔ جگر مرادآبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ سن 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی علی نذر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ جگر کی شاعری میں ہمیں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ آتش گل اور شعلۂ طور ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ سن 1960 میں جگر کا انتقال ہوا۔ یہاں پر جگر کی ہم جو شاعری دیکھنے جا رہے ہیں، اس میں یہاں ان کا جو تعارف دیا گیا ہے کہ جگر کی شاعری میں ہمیں عشق و عاشقی کے پہلو نظر آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کی شاعری میں سادگی ہوتی ہے، دلکشی ہوتی ہے، اور ان کی رنگینی اور بیان کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور انہیں آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں کی غزل۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشی قامتی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ یہاں دیکھیے شاعر جو کہنا چاہ رہے ہیں شاعری میں، اور ہم جانتے ہیں کہ جگر کی شاعری میں ہمیں عشق و عاشقی کے پہلو نظر آتے ہیں۔ اس غزل میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ کئی لوگوں سے، آدمیوں سے ملتے ہیں، لیکن ہمارا دل صرف اسی سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، یعنی اسی سے جسے ہم چاہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اس کی تمام ستم و تکلیفیں بھول جاتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے اس طرح سادگی سے ملتا ہے، اور اس کے میں سارے ستم، ساری تکلیفیں بھول جاتا ہوں۔ شاعر کو پھولوں کے رنگ میں بھی ان کے دوست کی، ان کے محبوب کی ہنسی یعنی مسکراہٹ نظر آتی ہے، اور فتنہ قیامت کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مل کے بھی وہ ہمیں نہیں ملا، پھر بھی دل جو ہے کہ اسی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، یا یہی چاہتا ہے کہ میں اس سے جا ملوں، اور روح کو مزہ بھی محبت کا ہمیں محبوب کے ساتھ رہنے میں ہی آتا ہے۔ گویا یہاں پر پوری شاعری میں جو کہ ہم نے دیکھا کہ جگر کی شاعری میں عشق و عاشقی کے پہلو نظر آتے ہیں، اور اس طرح انہیں آخری اشعار میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ محبت میں بھی محبوب کے ساتھ میں ہی ہونے میں روح کو بھی مزہ آتا ہے۔ نیچے معنی اشارت دیے گئے ہیں کہ فتنہ قیامت یعنی قیامت کی بلا یا مصیبت، خوش قامتی یعنی اچھے خط کا ہونا، ہمسائیگی پڑوس میں ہونا۔ یہ غزل نمبر 3 ہے، ناطق گلاوٹی کی نظم، جس میں پہلی بات یہ گئی ہے کہ شاعر غزل میں اپنا حال دل اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ سننے والوں کو لگتا ہے کہ گویا شاعر نے انہی کے درد کو بڑے پر اثر انداز میں بیان کر دیا ہے، لیکن بلکہ جو بات کہہ نہیں پاتے تھے اسے نپے تلے لفظوں میں خوبصورت شعر کی شکل اختیار کر دی گئی ہے۔ ذیل کی غزل اسی انداز کی ہے۔ دیکھیے ناطق گلاوٹی کی نظم ہم غزل دیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ غزل نمبر 3 ہے۔ اس غزل میں شاعر جو کہ اپنا حال دل بیان کر رہا ہے، اور اس طرح سے اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ سننے والوں کو کیا احساس ہوتا ہے کہ ایسے شاعر نے انہی کے درد کو یہاں پر ایک اثر انداز میں بیان کیا ہے، اور
جو بات وہ کہہ نہیں پاتے ہیں وہ بھی اس اشعار کے ذریعے کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح کی یہ غزل ہے، اسی انداز کی یہ غزل ہے جس میں شاعر کا تعارف دیا گیا ہے کہ ناطق بلاوٹی کا پورا نام سید ابوالحسن اور تخلص ناطق تھا۔ وہ 1886 میں کامٹھی ضلع ناگپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا وطن گلاوٹ یعنی ضلع بلند شہر تھا۔ سن 1857 کے بعد ان کے خاندان کے چند افراد وسط ہند کی طرف آئے۔ ان میں ناطق کے والد سید ظہور الدین بھی تھے۔ ناطق نے دارالعلوم دیوبند سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے شاعری میں بیان میٹھی اور داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ نطق ناطق، دیوان ناطق، شعری مجموعے اور صبا سیارہ مضامین ناطق کی تصانیف ہے۔ سن 1969 میں ناگپور میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیں دیکھتے ہیں اس غزل کو۔ ڈھونڈتی ہے اضطراب و شوق کی دنیا مجھے، آپ نے محفل سے اٹھوا کر کہاں رکھا مجھے۔ ناسمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پھر ناسہ بہت سمجھا مجھے۔ رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی باغ دوڑ، درد اس انداز سے اٹھا کے لے بیٹھا مجھے۔ آپ نے پوچھا تو کہیے آج کس کا حال زار، نام بھی اس وقت یاد آتا نہیں مجھے، نام بھی اس وقت یاد آتا نہیں اپنا مجھے۔ ساتھ بھی چھوڑا تو کب جب سب برے دن کٹ گئے، زندگی تو نے کہاں لا کر دیا دھوکا مجھے۔ اور پھر قائم کرے گا کون آئین وفا، یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام یا ناطق، یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے۔ دیکھیے اس پوری غزل میں شاعر جو کہ کیا کر رہے ہیں، اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ شاعر اس غزل میں بھی اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب بے چینی انہیں ڈھونڈتی ہے کیونکہ اب وہ تنہائی میں ہے، یعنی انہیں محفل سے اٹھوا کر کہیں تنہائی میں چھوڑ دیا گیا ہے، تنہائی میں بٹھوا دیا گیا ہے، اسی لیے انہیں بے چینی ڈھونڈ رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ناسمجھ انسان انہیں سمجھا رہا ہے یا ان کے درد و تکلیف کے بارے میں ان کا حال دیکھ کر انہیں پوچھ رہا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہتے ہیں کہ جو ناسمجھ ہے وہ بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ انہیں نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیکار ہو گئی سب کوششیں، سب درد تکلیف انہیں جب زیادہ ہونے لگی، جب درد انہیں زیادہ ہونے لگا تو ساری کوششیں جو کہ بیکار ہو گئی۔ جب کوئی شاعر سے ان کا برا حال دیکھ کر حال پوچھتے ہیں تو شاعر اس وقت اپنا نام بھی انہیں یاد نہیں رہتا، یعنی وہ اپنے غم میں اتنا ڈوب چکے ہوتے ہیں یا اتنا ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ زندگی سے کہتے ہیں کہ اے زندگی تو نے میرا ساتھ تب چھوڑا جب سارے برے دن کٹ گئے ہیں اور اب تو نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر وہ اپنے درد کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ غم میں تھے، درد میں تھے، تکلیف میں تھے، جب ان کے برے دن تھے، تب جو کہ سارے برے دن کٹ چکے ہیں اور اب زندگی نے بھی انہیں دھوکہ دے دیا، اور زندگی تو نے کہاں لا کر دیا دھوکہ مجھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کے قانون کا یہ کام کون کرے گا، یا مجھے کرنا پڑے گا یا کوئی اور کرے گا۔ تو یعنی کہ اس پورے غزل میں شاعر نے اپنے درد اور اپنی تکلیف کو بیان کیا ہے۔ نیچے دیکھیے معنی و اشارت دیے گئے۔ ناصح یعنی کہ نصیحت کرنے والا، رہ گئی یعنی کہ بیکار ہو گئی، حال زار یعنی بری حالت، آئین وفا یعنی محبت کا قانون یعنی اس رواج۔ تو آج ہم نے 2 غزلیں یہاں پر مکمل کی ہیں، اور آنے والے اگلے ویڈیو میں ہم اپنی 2 غزلیں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔